جی دوستو یہ جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ ہندوستانی ریاستوں کو کیا انڈیپینڈنس کا بھی حق دیا گیا تھا، یعنی ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا گیا تھا. تو اگر اس کو ٹیکنیکلی کہا جائے تو ہاں، ہندوستان کی تمام پرنسلی اسٹیٹس کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن مل گیا تھا 14 اگست 1947 کی مڈ نائٹ کو، جب برٹش انڈیا کی یا کراؤن برطانیہ کی پیراماؤنٹ سی جب لیپس ہو گئی. تو اس وقت ہندوستان کی تمام پرنسلی اسٹیٹس ٹیکنیکلی یہ آزاد اور خود مختار ہو چکی تھیں. اب یہاں تک تو یہ بات درست ہے کہ 3 جون منصوبے میں یا ہندوستان کے بٹوارے کے منصوبے میں یہ بات کہی گئی کہ ہندوستان کی تمام پرنسلی اسٹیٹس جو ہیں وہ 14 اگست کی مڈ نائٹ کو انڈیپینڈنس ہو جائیں گی اور ان کو آ کے خود ارادیت مل جائے گا. لیکن ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ ہندوستانی ریاستوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اب اپنے چوائس کے مطابق وہ ہندوستان یا پاکستان میں شامل ہو جائیں. اب جو ٹیکنیکل بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کسی پولیٹیکل انٹیٹی کے پاس یا کسی ریجن یا کسی علاقے کے پاس فل ساورنٹی نہیں ہوتی، اس وقت تک نہ تو وہ کسی دوسرے ملک یا دوسری اتھارٹی کے ساتھ نہ تو وہ کوئی ٹریٹی کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ کوئی اپنے جو ہے وہ کوئی کسی دوسرے ملک کے ساتھ معاہدہ کر سکتا ہے. تو اصل میں یہ جو ہندوستانی جو ریاستیں تھیں ان کو جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا گیا تھا، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دینے کا مطلب صرف ایک ہی تھا کہ ہندوستان کی تمام پرنسلی اسٹیٹس سے ان کے پاس اتھارٹی آ جائے، لیجیٹیمیٹ اتھارٹی بن جائیں، تاکہ وہ اپنی فیوچر کے بارے میں یا ان کے حکمران جو ہیں ان کے فیوچر کے بارے میں ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ ایکسیشن ڈاکومنٹ سائن کرنے کے قابل ہو جائیں. اگر آپ ساورن اتھارٹی نہیں ہیں تو اس وقت تک آپ کسی ملک کے ساتھ یا کسی ساورن دوسری پاور کے ساتھ آپ کوئی ٹریٹی نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ہندوستان کی تمام ریاستوں کو برٹش انڈیا نے یا کراؤن برطانیہ نے یہ رائٹ دینے کے لیے کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کی ڈومینین کے ساتھ ایکسیشن ڈاکومنٹ سائن کرنے کے قابل ہو جائیں یا انہیں ہندوستان اور پاکستان کی ڈومینین کے ساتھ ایکسیشن ڈاکومنٹ سائن کرنے کے قابل بنایا جائے. انہیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا گیا اور ان کو ایک اتھارٹی بنایا گیا، ساورن اتھارٹی، تاکہ وہ ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ ایکسیشن یعنی جو ہلاک سے متعلق جو یا ایکسیشن سے متعلق جو ٹریٹیز ہیں، معاہدات ہیں، وہ کر سکیں. تو یہاں تک تو درست ہے کہ ہندوستان کی ریاستوں کو یہ اختیار مل گیا تھا. لیکن یہاں 2 چیزیں بہت امپارٹنٹ ہیں کہ برطانیہ نے اس ریاستوں کے معاملے میں برٹش انڈیا کے بارے میں تو انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ جو ہندو میجارٹی ایریاز ہوں گے وہ بھارت ہوں گے یا ہندوستان ہوں گے، جو مسلم میجارٹی ایریاز ہوں گے وہ پاکستان ہوں گے. لیکن پرنسلی اسٹیٹ کے بارے میں انہوں نے یہ چونکہ کمپلیکیٹڈ تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ پرنسلی اسٹیٹس کی جو ساورنٹی ہے وہ رولرز کو جو ہے وہ کی جائے گی، رولر کو ٹرانسفر کی جائے گی. تو اس لیے تمام پرنسلی اسٹیٹس کے راجے مہاراجے نواب جو تھے، ساورنٹی ان کو ٹرانسفر کی گئی اور وہ ساورن رولر بن گئے تاکہ وہ آگے ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ ٹریٹیز کر سکیں یا اس قابل ہو سکیں ایز اے ساورن اتھارٹی کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کی جو ڈومینینز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدات کر سکیں. تو اس طرح یہ جو تجویز پیش کی گئی تھی کہ یہاں کے لوگوں سے نہ پوچھا جائے بلکہ رولرز کی مرضی سے ان ریاستوں کے فیصلے کیے جائیں. یہ بھی ایک ناانصافی کے ہی زمرے میں آتا ہے کہ فیوڈل اسٹیٹس کی تمام جو عوام تھی، جو ہندوستان کی 23% پاپولیشن تھی، اس کو
ان کی جو زندگیوں کے فیصلے ہیں وہ فیوڈل لارڈز کو دیے گئے اور نوابوں کو اور راجوں مہاراجوں کو دیے گئے. ان کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے بارے میں یا اپنے فیوچر کے بارے میں اپنی مرضی کا فیصلہ کریں. یہ کہا گیا کہ اگر ہندوستان کی ان 565 ریاستوں میں پلیبیسائڈ کرائے جائیں یا عوام کی رائے پوچھی جائے تو یہ بہت ہی لمبا ٹائم لگ جائے گا، اور نہ ہی اتنے وسائل ہیں ہندوستان کے پاس اور برٹش انڈیا کے پاس، اور نہ ہی یہ پاسبل ہے کہ اتنے لوگوں کو یا اتنے علاقوں کے اندر جو ہے وہ پلیبیسائڈ کرائے جائیں. اس کے لیے سالوں چاہیے اور مہینوں چاہیے. تو اس لیے انہوں نے آسان طریقہ یہ ڈھونڈ نکالا کہ رولرز کو ہی ساورنٹی ٹرانسفر کرتے ہیں، اور وہ ایک ساورن پاور کے طور پر وہی ڈیسیژن کریں گے کہ وہ ہندوستان اور پاکستان میں سے کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہاں یہ بہت امپارٹنٹ نقطہ ہے کہ یہاں کے رولرز کو ہی ساورنٹی دی گئی تھی، تمام ہندوستان کی پرنسلی اسٹیٹس کو، کہ وہ فیصلہ کریں گے. اسی طرح ریاست جموں کشمیر کا جو مہاراجہ تھا اس کو بھی یہ فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا تھا کہ وہ ہندوستان یا پاکستان میں شامل ہو جائے، اور اس نے اس فیصلے کو ٹالنے کے لیے اس نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کر لیا. اس نے ہندوستان سے ایکسیشن کیا اور نہ ہی پاکستان سے، بلکہ اس کے علاوہ جو اس کو ایک اور آپشن دیا گیا تھا کہ وہ کوئی بھی رولر اگر انڈیسائیڈڈ ہے تو وہ اس طرح رہ سکتا ہے اور وہ بعد میں فیصلہ کر سکتا ہے. لہذا مہاراجہ ہری سنگھ چونکہ انڈیسائیڈڈ تھا تو اس نے جو ہے وہ دونوں کنٹریز کو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کی آفر کی، جو 11 اگست 1947 کو کی گئی. پاکستان نے اس کو مان لیا تھا، ہندوستان نے مزید ٹائم مانگا تھا.